بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرؤ القیس نے اپنے مولکے کی شروعات جو ہے ان ابیات سے کی ہے۔ کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسبط اللبا بین الدخول فحوملی فطودها فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی۔ الفاظ معنی جو ہے سب سے پہلے تو اس کے معنی کچھ بتائے بھی تھے۔ کفا واضح ہے، وقفا یقیفوں سے، امبکا سے گا ہے تسنیہ۔ اس کے بعد بکا یبکی کے معنی ہوتے ہیں رونا، اسی سے نبکی ہے۔ اس کے بعد ذکرہ ہے، اس کے معنی یاد ہوتے ہیں۔ حبیب جو یہاں پر محبوب کے معنی میں ہے، محبوبہ کے معنی میں ہے۔ اور فعیل جب مفعول کے معنی میں ہو تو وہاں پر مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، جب ایسی کوئی چیز ہو آس پاس میں جو بتائے کہ یہاں پر کون سی چیز مراد ہے۔ المہم کیا ہے کہ حبیب یہاں پر محبوب کے معنی میں ہے، اور فعیل کا وزن جب مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو اس میں تذکیر اور تانیث دونوں برابر ہوتی ہیں۔ منزل، منزل یہاں پر اس کے معنی ہے گھر، لیکن یہاں پر جو ہے شاعر یہاں جو ہے منزل کو دار کے معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ منزل کے معنی دار، منزل مذکر ہے اور دار مؤنث۔ جی کیا ہوا؟ ارے کتابیں الگ الگ ہے، بالکل پہلا شعر ہے، پہلا امرؤ القیس کا جو ایک دم پہلا شعر ہے، اس میں دیکھو یہاں بھی ہوگا۔ ارے جہاں بھی پہلا ایک دم یہ ملاقات کی شروعات جہاں سے ہو رہی ہے وہی ہے جی۔ تو منزل جو ہے اس کے معنی جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن یہاں پر شاعر جو ہے دار کے معنی لے رہا ہے، کیونکہ آگے جو ضمیر لوٹائے گا وہ مؤنث کی ضمیر لوٹائے گا۔ تو منزل جو ہے تو منزل کی طرف سے مؤنث کی ضمیر نہیں لوٹ سکتی، تو اسی لیے جو ہے شارحین نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ منزل دار کے معنی میں ہے، اور دار چونکہ مؤنث ہے اس لیے کیا ہے ضمیر مؤنث آ سکتی ہے منزل کی طرف، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بسقط اللوا، سقط جو ہے سقط اور سقط اور سقط تینوں پڑھا جاتا ہے یہ، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو مطلب کوئی جو ایک ٹیلا ہوتا ہے تو وہ ٹیلا جہاں پر مطلب ایسے ٹیلا جہاں پر ختم ہوتا ہے تو ٹیلا جہاں پر اس کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مطلب ایک ٹیلا کوئی بھی دیکھے ہوگے، مطلب ایسے جو ہوتا ہے چاہے ریت کا ٹیلا یا کوئی بھی ٹیلا، جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آخر میں اس کی جو انتہا ہے جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ بالکل پتلا ہونے لگتا ہے، اور جا کر کے وہ زمین کے تقریباً ایک دم برابر ہونے لگتا ہے۔ تو اسی کو سقط کہتے ہیں، سقط اسی کو کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے ٹیلے کا مطلب جو ہے جہاں پر ٹیلے کی انتہا ہو رہی ہو، اور جہاں پر وہ ٹیلا کیا ہے بالکل پتلا ہونے لگے، جہاں پر بالکل پتلا ہو جائے تو اس کو سقط کہتے ہیں۔ اصل میں ایسی جگہوں پر کیا ہے بدو لوگ زیادہ وہاں پر ایسی جگہ پر رہتے تھے، کیونکہ وہاں خیمے وغیرہ کو گاڑنا مطلب اس میں کوٹی وغیرہ کو ٹھوکنا وغیرہ بہت تھوڑا آسان ہوتا تھا، تو وہاں پر کیا ہے رہتے تھے زیادہ جو ہے، اسی لیے سقط یہاں پر جو ہے اس کا استعمال اس نے کیا ہے۔ اللیوا کہتے ہیں ٹیلے کو، لیوا بنے ٹیلا، وہ ٹیلا جو کہ مطلب جس کی سطح ہے کہ جس کا اوپری حصہ کیا ہے تھوڑا ایسے مطلب نوکیلا دار ہو، مطلب ٹیڑھا میڑھا ہو، مطلب جو ہے ایک دم اوپری حصہ اوپری سطح والا ایک دم برابر نہ ہو، تو لیوا اس کو کہتے ہیں۔ تو اللیوا مانے ہو گیا ٹیلا، یعنی کہ خمدار ٹیلا، یعنی کہ جس کا اوپری سطح کیا ہے ایک دم سپاٹ یا برابر نہ ہو۔ بین الدخول، اور اس کے بعد بینا کیا ہے یہ درمیان کے معنی ہے، اور الدخول اور حومل اور توضح اور مقراط، یہ آگے چار کلمات آ رہے ہیں۔ الدخول یہ جگہ کا نام ہے، حومل جو ہے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اس کے بعد ہے توضح، توضح جو ہے یہ بھی کیا ہے ایک جگہ کا نام ہے، اور چونکہ کیا ہے یہ بینا کا جو ہے مضافل ہے، سارے کلمات بن رہے ہیں، لیکن توضح چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے کیا ہے یہاں پر فتوضحن نہیں آیا ہے بلکہ توضح آیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے علم ہے اور تانیث ہے، یہ غیر منصرف ہے اس لیے فتوضح آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد فالمقراتی، المقراط جو ہے یہ چوتھی جگہ کا نام ہے۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو ہے الدخول، حومل، توضح اور مقراط، یہ چاروں کے چاروں جگہ کے نام ہیں۔ اس کے بعد آگے جو دیکھتے ہیں لم یعفو، عفا یعفو کے معنی ہوتے ہیں مٹنا، لم یعفو ای لم یمحی، امحا یمحی معنی مٹنا ہوتا ہے، ای لم یدرس، یعنی کہ اردو میں کہہ رہا ہوں اس کو مٹنا کے معنی میں ہوتے ہیں، عفا یعفو باب نصرہ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں مٹنا۔ رسم کے معنی ہوتے ہیں نشانات، یعنی کہ گھر کے جو باقی ماندہ نشانات ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ سب کچھ کھنڈر ہو جاتا ہے لیکن زمین پر اس کے کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں، اسی کو رسم کہتے ہیں جی۔ عفا یعفو معنی ہوتا ہے مٹنا، مٹنا 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 مٹنا، مٹ جائے کوئی چیز،
جی ان مہا مہا مانے مٹانا اور ان مہا مانے مٹنا جو اس کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے واضح ہوا. اس کے بعد جو ہے رسم کے معنی ہو گئے اور نشانات جو ہوتے ہیں. رسم کے معنی نشانات یعنی کہ جیسے گھر وغیرہ کے جیسے جو ٹوٹ جانے کے بعد جو تھوڑے موڑے گھر کے نشانات اس کی جو بنیادیں وغیرہ تھوڑی بچتی ہیں ہلکی پھلکی وہ جیسی چیزیں تو نشانات. اور رسم کے معنی نشان جمع رسوم. اور اس کے بعد ہا کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد ہے لما نسجت ہا. نسجہ معنی ہوتا ہے بننا مراد ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے مطلب ہواؤں کا جو چلنا ہوتا ہے وہ مراد ہے. یعنی کہ لفظی معنی یہاں پر جو اس کا بھی جب ہم معنی کریں گے تو وہاں پہ سمجھ میں آئے گا. یعنی کہ نسجہ کے معنی بننا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو عبارت میں یہاں پر جو شعر میں جو مراد ہے وہ کہ چلنا ہوتا ہے. ہواؤں کا چلنا جو ہے اسی کو یہاں بننے سے تعبیر کر رہا ہے. ابھی واضح ہوگا. اس کے بعد ہے جنوب جو کہتے ہیں جنوب کہتے ہیں کہ وہ ہوا جو دکن کی یعنی کہ جو دکن کی طرف سے جو ہوا آتی ہے اس کو عربی میں جنوب کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی جنوب کہتے ہیں کہ وہ ہوا جو کہ دکن کی طرف سے آئے. دکن کی طرف سے جو ہوا آئے اس کو جنوب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے شمال. اس میں کئی لغات ہیں کئی طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. شمال بھی پڑھا جاتا ہے, شمال بھی پڑھا جاتا ہے, شمل بھی پڑھا جاتا ہے. تقریباً 5-6 لغات اس میں ہیں. مطلب اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. یہاں پر جو ہے ایک لغت ہے جو کہ شمال ہی کی ایک لغت ہے. شمال بولا جاتا ہے اور اس کو شمال بھی یہاں پر آیا ہوا ہے اور کئی لغتیں ہیں. شمال کہتے ہیں کہ وہ ہوا جو کیا ہے اتر کی طرف سے آئے. وہ ہوا جو اتر کی طرف سے آتی ہے اس کو شمال کہتے ہیں اور اس کو شمال بھی کہتے ہیں. اچھا جو ہوا کیا ہے پورب کی طرف سے آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہے نہیں لیکن فائدے کے لیے اس کو کہتے ہیں الصبا. جیسے کہ باد صبا کہتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الصبا. اور اس کا پورب کی جانب سے آنے والی ہوا کا ایک اور نام ہے جس کو کہتے ہیں القبول. اور جو ہوا پچھم کی طرف سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں الدبور. تو یہ ہواؤں کے نام ہیں. چاروں جہت سے جو ہوا آتی ہے ویسے ویسے اس کا نام ہے. یہاں پر 2 ہواؤں کا ذکر ہے جنوب اور شمال. تو جنوب کے معنی ہو گیا دائیں دکن کی طرف سے آنے والی ہوا اور شمال ہو گیا اتر کی جانب سے آنے والی ہوا. اس میں شاعر جو ہے اب اس میں اس کا جو سب سے پہلے مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کی جو محبوبہ ہے اس جو مطلب جس کا نام ہے انیسہ جو محبوبہ ہے تو اس محبوبہ کا جو گھر تھا مطلب ایک ٹیلے کے مطلب کنارے ایک دم جو مطلب جو ہے حصے پر جو گھر بنا ہوا تھا وہ وہاں سے وہ محبوبہ اس کی جا چکی ہے. تو یہ جو ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مطلب وہاں گیا ہے وہاں مطلب اس جگہ پر. اور جب وہاں گیا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس کی مطلب وہ محبت کی وہ یادیں پھر تازہ ہو گئیں اور پھر اسی مناسبت سے یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے. سب سے پہلے تو اپنے دوستوں کو روک رہا ہے کہ یہاں رکو ہم تاکہ رو لے مطلب ایک ایسی جگہ کے بارے میں جو یہاں واقع ہے اور جو تو مطلب اس کا بارے میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی واضح ہوگا. شاعر کہہ رہا ہے قفا نبکی. قفا معنی ہوتا ہے اس کو بلیک بورڈ پہ تھوڑا دکھا رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے قفا ہے نا قفا وقفا یقفو قفا یعنی کہ اے دونوں دوستوں ذرا ٹھہرو رک جاؤ. اس کے بعد یہ فعل امر ہے اور اس کا جواب امر ہے نبکی. اور اسی لیے اس کے آخر میں کاف کے آخر میں یا تھا بکا یبکی وہ کیا ہے گر گیا ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے اور یہ مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے. نبکی تاکہ ہم رو لیں. قفا نبکی ٹھہر جاؤ اے دونوں دوستوں رکو تاکہ ہم رو لیں. من ذکر حبیب من ذکر حبیب اس یعنی کہ محبوبہ کی یاد میں میری جو محبوبہ اس کی ہے اس محبوبہ کی یاد میں اور ومنزلی اور اس گھر کی یاد میں. اور اس کے بعد یہاں پر کیا ایک کلمہ محذوف ہے واقعۃ جو گھر واقع ہے کہاں پر بسقط اللوا یعنی کہ ریتیلے ٹیلے ہے نا کہ ٹیلے کے مطلب جو ہے آخری کنارے پر. اور کہاں پر ہے یہ بین الدخول فحومل. اور کہاں پر یہ واقع ہے یہ دخول اور حومل اور اس کے بعد توزہ اور مقرات یہ 4 جگہوں کے نام ہیں. یعنی کہ محبوبہ کا جو وہ گھر تھا اس کے آس پاس یہ 4 جگہیں تھیں یا 4 گاؤں تھے یا 4 بستیاں تھیں. ان چاروں کا نام کیا ہے یہاں پر اس نے ذکر کیا ہے کہ ان چاروں بستیوں کے درمیان میں کیا ہے وہ اس کا جو ہے یہاں پر گھر آباد تھا. ٹھیک ہے یعنی یہ کیا ہے کہہ رہا ہے کہ ومنزل تو منزل یہاں پر کیا ہے منزل یہاں پر کیا ہے موصوف ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا
واقعتن یہاں پر ایک کلمہ محذوف مانا ہے کہ واقعتن جو کہ کیا ہے صفت واقعتن بنے گا اور بصفت اللوا صفت یہاں پر مضاف ہو جائے گا اور اللوا مضاف الیہ ہو جائے گا اور یہ مضاف الیہ مل کر کے یہ کیا ہے متعلق ہو جائیں گے کس کے واقعتن جو کہ یہاں پر کیا ہے محذوف ہے. اور اس کے بعد کیا ہے بین الدخول فحوملی یہ جو ہے اس کو ہم دوسری صفت مان سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے دوسری صفت مان سکتے ہیں اس کو جو ہے اس کے جو ہے منزل کی جو ہے تو منزل کو اس کو ہم دوسری صفت مان سکتے ہیں کہ اور کہاں پر یہ ہے بین الدخول فحوملی. جی یہ ظرف بنے گا. ظرف بننے کے بعد یہ متعلق ہوگا. کوئی بھی ظرف جو ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے کسی سے تو یہ پھر کیا ہے متعلق ہوگا جو ہے یہاں پر کیا ہے اس کو ہم جو ہے یہاں پر جیسا کہ منزل یہاں پر ہمیں تو منزل کو ہم نے موصوف مانا ٹھیک ہے نا منزل کو موصوف مانا اس کے بعد اور لیکن منزل یہاں پر کیا ہے یہ دار کے معنی میں ہے یعنی کہ مؤنث ہے اسی لیے ہم جو ہے یہاں پر کیا مانا ہے واقعۃ منزل واقعۃ بصفت اللوا یعنی کہ ایسا گھر جو واقع ہے کہاں پر ٹیلے کے آخری حصے پر. اور اس کے بعد یہاں پر دوسری صفت مان سکتے ہیں وواقعۃ کیا ہے بین الدخول فحوملی اور جو کیا ہے واقع ہے دخول اور حومل کے درمیان میں اور ایسے کہتے ہیں دخول حومل اور توزہ اور مقراط کے درمیان میں واقع ہے ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ جو گھر ہے گھر کے بارے میں کیا گھر کے بارے میں پہلی چیز کیا بتانا ہے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر کیا ہے صفت اللوا یعنی کہ ٹیلے کے آخری حصے پر واقع ہے اور یہ گھر کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ 4 جگہوں کے درمیان میں واقع ہے دخول حومل توزہ اور مقراط ان 4 جگہوں کے درمیان میں واقع ہے. اور اس گھر کی تیسری صفت کیا ہے کہ لم یعفو رسمھا کہ اس گھر کے نشان کیا ہے مٹے نہیں ہیں. کیوں نہیں مٹے ہیں لما نسجتھا من جنوب وشمالی ہے نا لما ما جو ہے یہاں پر اس سے متعلق کیا ہے المراد بما الریاح اس سے مراد ہوائیں ہیں لما ان ہواؤں کی وجہ سے نسجتھا لما نسجتھا جی جو ہوائیں کیا ہے ان گھروں کے اس گھر کے اوپر چلی ہیں لما نسج ابھی میں بتاؤں گا کہ نسجہ کیوں یہاں پر لایا لما نسجت ابھی یہاں پر کیا ہے حبہ کے معنی لے لو جیسے ہواؤں کا چلنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حبہ یا حبو ہے نا تو یہ ہواؤں کا چلنا ہوتا ہے لما نسجت ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہوائیں کیا ہے اس گھر کے اوپر چلی ہیں اور وہ کون سی ہوائیں ہیں اور یہاں پر من کیا ہے بیان ہے من یہاں پر کیا ہے بیان ہے اس کے معنی یہاں پر جو ہو جائے گا یعنی کہ جنوب اور شمال یعنی کہ وہ کون سی ہوائیں ہیں تو ما جو ہے یہاں پر ما موصولہ ہے اور اس کا کیا ہے یہاں پر یہ بیان آیا ہوا ہے ٹھیک ہے. ما یہاں پر کیا ہے ما موصولہ ہے لما ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہوائیں نسجت ہا جو زمین لوٹ رہی ہے دار کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی کہ جو کہ منزل کیا ہے جو کہ منزل جس کی تقدیر میں ہے لما نسجت ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہوائیں کیا ہے اس گھر کے اوپر چلی ہیں اور وہ کون سی ہوائیں ہیں وہ ہوائیں ہیں دکن کی طرف سے چلنے والی وشمالی اور بائیں یعنی کہ شمال کی طرف سے چلنے والی. ٹھیک ہے یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. آج پھر سے میں کر رہا ہوں ایک بار جو ہے اس کو میں ایک بار بلیک بورڈ پہ میں نے اس کو لکھا ہوا ہے اس کو میں ایسے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دکھے مطلب بلیک بورڈ پہ صاف لکھنے سے صاف آتا بھی نہیں ہے کیا کریں. جی تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں پھر سے کہ شاعر کہہ رہا ہے اپنے دونوں دوستوں سے کہ